شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کے پاس صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام انسا تھا۔ وہ برس میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر کار اسے طبیبوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی۔ اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے سے میری لڑکی کو شفا ہوگی، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی جس کا نام آسیہ تھا، جس کے شجرہ نسب کے متعلق امام سالبی نے لکھا ہے کہ وہ مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید کی بیٹی تھی اور بہترین قسم کی عورت تھی۔ تبری میں ہے کہ وہ بڑی عاقلہ اور پارسا اور خوبصورت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو دختر فرعون کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو دختر فرعون کے مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے آسیہ کے پاس لے گئی۔ آسیہ نے جو ہی اسے کھولا ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا۔ آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ دختر فرعون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ با قدرت خدا ان کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا، موسیٰ آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیہ سے کہہ دیا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ آسیہ نے صفائی کے کلمات کہے اور فرعون خاموش ہو گیا۔ فرعون نے درباریوں سے بیان کیا، بعض نجومیوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالنا چاہیے، امکان قوی ہے کہ یہی بچہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عزم کیا، لیکن جناب آسیہ کی درخواست اور دختر فرعون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ دوستو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ معاہدہ کے مطابق ہر ہفتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کے پاس لاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ لائیں تو آسیہ انہیں کندھے پر بٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت ان کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دراز کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال دست موسیٰ میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے ان کے قتل کر دینے کا عزم کیا۔ حضرت آسیہ جو عقل مند ترین خاتون تھی کہنے لگی، اے فرعون، بچوں کی حرکتیں نظر انداز کر دینی چاہیے، عقل مند اس پر کبھی اثر نہیں لیتے، نہ اسے قابل انتقام سمجھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آسیہ نے کہا کہ یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امتحان لے لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے سے بچے نے جس کی عقل کسی طرح سے پختہ نہیں کہی جا سکتی جان بوجھ کر یہ کام کیا ہو تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کرا دو، اور اگر اس نے نادانستگی میں باتقاضا تفلی یعنی کہ بچگانہ حرکت کی ہے تو اس کو درگزر کر دو۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں ہیرے جواہرات رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشتوں کے قریب پہنچ کر لال اٹھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا تو انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ داڑھی کا نوچنا تفلانہ حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کی بجائے لال اٹھاتا۔ بنابری اس نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام با فضل خدا
قتل سے بچ گئے۔ دوستو ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر فرعون نے موسیٰ کے رخسار پر ایک تماچا مارا اور کہا یہ کیا بکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے رد عمل میں اس کی داڑھی پکڑ کر نوچ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا عزم کیا۔ اس پر آسیہ علیہ السلام بولی کہ یہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ فرعون نے کہا یہ سب سمجھتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ پھر اس کا امتحان لے لے۔ چنانچہ آگ اور جواہرات کے 2 تشت لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو اٹھا کر بحملِ جبرائیل منہ میں رکھ لی اور ہاتھ اور منہ دونوں جل گئے اور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تب فرعون کو یقین ہوا اور وہ قتل سے باز رہا۔ طبری میں ہے کہ یہ واقعہ 5 سال کی عمر کا ہے۔